السلام علیکم، بڑی بات کے ساتھ میں ہوں عادل شاہزیب۔ آج کی بڑی بات، نئی حکومت کو پہلی اور اب تک سب سے بڑی کامیابی ملنے لگی ہے۔ وزیراعظم عمران خان کے غیر ملکی دوروں کے ثمرات شاید اب کھل کر سامنے آنے لگے ہیں۔ سعودی ولی عہد MBS محمد بن سلمان جلد پاکستان کا دورہ کرنے والے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تقریباً 20 ارب ڈالرز کی سرمایہ کاری اور دیگر معاہدے ہونے کا امکان ہے۔ دہائیوں پر مبنی پاک سعودی تعلقات میں یہ سرمایہ کاری تاریخ کی سب سے بڑی سرمایہ کاری اس کو قرار دیا جا رہا ہے۔ چیئرمین سرمایہ کاری بورڈ ہارون شریف کے مطابق پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان 3 اہم ترین معاہدے ہوں گے، جس کے تحت گوادر میں تقریباً 10 ارب ڈالر تک کی آئل ریفائنری اور اس کے بعد اس کو ایکسٹینشن دے کر پیٹرو کیمیکل کمپلیکس کا قیام بھی عمل میں لایا جائے گا۔ ہارون شریف کے مطابق اس ریفائنری کی لاگت 8 ارب ڈالر تک ہوگی، جبکہ پیٹرو کیمیکل کمپلیکس کے لیے مزید اربوں ڈالر کا سرمایہ لگے گا، اور ساتھ ہی ساتھ ہزاروں ملازمتیں بھی پاکستانیوں کو ملیں گی۔ محمد بن سلمان کے ساتھ تقریباً 40 سرمایہ کار بھی پاکستان آ رہے ہیں جو پاکستان میں سرمایہ کاری میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ یہ یاد رہے کہ سرمایہ کاری کے علاوہ بھی سعودی عرب نے حال ہی میں پاکستان کی مالی معاونت کی، جس کے حوالے سے بھی مختلف اور متضاد خبریں آئیں بھی اور بیانات بھی دیے گئے۔ وزیراعظم عمران خان نے حکومت سنبھالنے کے بعد جب سعودی عرب کا پہلا دورہ کیا تو حکومت نے یہ کہا کہ سعودی امداد کے ساتھ جڑی شرائط پاکستان کے مفاد میں نہیں، اسی لیے وہ اسے قبول نہیں کریں گے۔ سعودی عرب سے پیسے نہیں ملے، UAE سے نہیں ملے؟ نہیں، جس طرح سے مل رہے تھے اس طرح سے ہم نہیں لینا چاہ رہے تھے۔ فرینکلی آپ کو بھی پتہ ہے کس طرح کے حالات ہیں، ان کی تھیں جس طرح کی کنڈیشنالٹیز آتی ہیں، کہتے ہیں نا there are no free lunches۔ سعودی امداد میں سخت شرائط کی طرح یہ عمران خان کے پہلے دورے کی بات ہو رہی ہے۔ اسی دورے کے بعد یہ دعویٰ بھی کیا گیا کہ سعودی عرب سی پیک میں تیسرا بڑا پارٹنر بن رہا ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ وہ سی پیک کے انویسٹمنٹ پارٹنر ہوں گے، وہ سعودی عربیہ ہمارے لیے بہت اہم ملک ہے، اور سعودی عربیہ وہ پہلا ملک ہے چائنا کے بعد جو پاکستان میں ڈائریکٹ فورن انویسٹمنٹ لے کے آ رہا ہے۔ اور جس طرح سے آج آئل ریفائنری کا ہمارا MOU اپروو ہوا ہے، یہ بہت بڑا سٹیپ ہے پاکستان کا انویسٹمنٹ لانے کی طرف، اور ہمیں انشاءاللہ امید یہی ہے کہ یہ اس میں مزید ممالک بھی شاید شامل ہوں گے، لیکن فی الحال سعودی عربیہ اس سارے معاملے میں ایک اہم پارٹنر کے طور کے اوپر ابھرا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا فواد چوہدری صاحب، آپ بڑی بات میں کلیئرلی یہ کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب جو ہے وہ اہم پارٹنر کے طور پر سی پیک میں شامل ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس بیان کے بعد چین کی جانب سے شدید تحفظات کا اظہار کیا گیا، جس کے بعد حکومت کو اس معاملے پر یو ٹرن لینا پڑا۔ ہمارا کوئی فریم ورک کے اندر تھرڈ کنٹری کو اس فریم ورک میں لانے کا کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہوا، وہ بائی لیٹرلی ہے۔ تھرڈ کنٹری انویسٹمنٹ کے پاکستان از اوپن فار بزنس، کہ ہماری جو سی پیک کی انویسٹمنٹس ہیں اس کے ساتھ ریلیٹڈ انویسٹمنٹس مسلم ممالک کرے، اور ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں انفراسٹرکچر پروجیکٹس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹرائی لیٹرل 3 ممالک کٹھے ہو کے پاکستان چائنا جرمنی، یا پاکستان چائنا جاپان، یا پاکستان چائنا اور ایک کوئی اور ملک کٹھے ہو کے پروجیکٹ بیسڈ انویسٹمنٹس تو کٹھے کر سکتے۔ ناظرین، یہ سارا ایپیسوڈ جب عمران خان پہلی دفعہ گئے سعودی عرب وزیراعظم وزارت عظمیٰ سنبھالنے کے بعد، یہ جو آپ نے شارٹس دیکھے اور جو کنفیوژن اس وقت پیدا ہوئی کہ سعودی شرائط ہمیں قبول نہیں تھیں کیونکہ وہ ہمارے مفاد میں نہیں تھیں، یہ بھی آپ نے وزیر اطلاعات کا بیان سنا۔ پھر بڑی بات میں وزیر اطلاعات نے یہ بھی کہا کہ سعودی عرب جو ہے وہ ایک اہم پارٹنر بننے جا رہا ہے۔ اس کے بعد حکومت نے اچانک چائنیز کے جو تحفظات ہوئے اس پر پھر یو ٹرن لینا پڑا، لیکن اس سب کے بعد پھر اچانک جیو اسٹریٹجک حالات بدلے، اور عمران خان سعودی صحافی جمال خیشگی کے قتل کے بعد اس انویسٹر کانفرنس میں شرکت کے لیے پہنچے ریاض، جس میں عالمی ممالک کی اکثریت نے احتجاجاً شرکت کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ وہی ٹرننگ پوائنٹ تھا جہاں سے پاکستان کی قسمت کھلی، اور سعودی عرب نے 3 ارب ڈالر قرضہ اور 3 ارب ڈالر کا ادھار تیل یعنی ڈیفرڈ پیمنٹ پر تیل جو ہے پاکستان کو دینے کی ڈیل جو ہے وہ منظور کی۔ لیکن اس ڈیل کی شرائط کیا تھیں؟ سعودی عرب نے وہ شرائط کیا واپس لے لیں جنہیں حکومت پاکستان نے پہلے دورے کے بعد وزیر اعظم کے اپنے مفادات کے خلاف قرار دیا تھا، یا پاکستان نے سعودی عرب کی وہی شرائط اب مان لی ہیں؟ البتہ اتنا بتایا گیا کہ سعودی عرب سے قرض پر 3% سود یعنی مارک اپ ادا کرنا ہوگا۔ سعودی عرب نے کوئی کنڈیشن نہیں ہے، میں ساری قوم میں سچا آدمی ہوں، کوئی کنڈیشن نہیں ہے، رائٹ؟ 3% کا ان کا انٹرسٹ ہے، ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے۔
اس تمام بیک گراؤنڈ کے تناظر میں بڑی بات کا بڑا سوال یہ ہے کہ سعودی ولی عہد کے اس دورے میں جو معاہدے ہوں گے ان کی شرائط کیا ہوں گی؟ گوادر میں اگر آئل ریفائنری قائم کی جاتی ہے تو کیا اس پر چین کے تحفظات دور کر دیے گئے ہیں؟ اور بڑی بات کا ایک اور بڑا سوال کہ سعودی شہزادے کے دورے سے پہلے اسلامی فوجی اتحاد کے سربراہ جنرل ریٹائرڈ راحیل شریف کی اعلیٰ سیاسی اور عسکری قیادت سے آج ملاقاتیں ہوئی، پھر محمد بن سلمان کے دورے کے خطے پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ کیونکہ محمد بن سلمان پاکستان کے بعد انڈیا بھی جائیں گے، تفصیلی بات کریں گے۔ چیئرمین سرمایہ کاری بورڈ ہارون شریف ہمارے ساتھ ہیں، اس کے علاوہ یو ایس انسٹیٹیوٹ آف پیس میں ایشیا سینٹر کے وائس پریزیڈنٹ معید یوسف بھی ہمیں جوائن کریں گے۔ ہارون شریف صاحب، ایم بی ایس پاکستان آ رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ بڑا اہم دورہ ہوگا، پاکستانی معیشت کو اس کا بڑا فائدہ ہوگا۔ یہ تاثر بھی دیا جا رہا ہے کہ بیلنس آف پیمنٹ کا مسئلہ ہمارا ختم ہو جائے گا، شاید آئی ایم ایف کے پاس بھی نہ جانا پڑے، واقعی ایسا ہونا جا رہا ہے؟ جی عادل، بہت شکریہ آپ کے سوال کا۔ دیکھیے، میرا نہیں خیال کہ اس کا کوئی ایز سچ بیلنس آف پیمنٹ یا آئی ایم ایف سے تعلق ہے۔ مینلی تو یہ ایک بہت ہی سگنیفیکنٹ دورہ ہے اور خاص طور پہ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کے حساب سے زیادہ سگنیفیکنٹ ہے، کیونکہ ہم انشاءاللہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ 3 لارج اسکیل پروجیکٹس کے ایم او یوز سائن ہوں گے۔ ان کے ساتھ کوئی 30 بزنس مین بھی آ رہے ہیں جو اپنے اپنے شعبے میں کاؤنٹر پارٹس کے ساتھ ملاقاتیں کریں گے۔ تو اس کی ایک تو سمبولک امپورٹنٹ ہے کہ کراؤن پرنس خود تشریف لا رہے ہیں اور ایک انٹوراج کے ساتھ آ رہے ہیں، بٹ پاکستان کے اندر جو نئی چیز ہے جس کے اوپر بورڈ آف انویسٹمنٹ کام کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو لانگ ٹرم کیپٹل انویسٹمنٹ کے پروجیکٹس ہیں جن کی ویلیو ڈفرینٹ لوگ ڈفرینٹ بتا رہے ہیں، بٹ میرے اندازے میں وہ ڈبل ڈیجٹ۔ اچھا ہارون صاحب، یہ جو 3 ایم اے یوز کے آپ نے بات کی سائن ہو رہے ہیں، اس کے بارے میں بتائیے گا۔ آئل ریفائنری کی بات ہو رہی ہے گوادر میں اور اس کی ایکسٹینشن میں پھر پیٹرو کیمیکل کمپلیکس کی بھی بات ہو رہی ہے، تفصیلات کیا ہیں؟ درست کہہ رہے ہیں کہ ایک تو ان کا کیونکہ نیچرلی ان کا ایڈوانٹیج آئل سیکٹر میں زیادہ ہے اور وہ ایکسپینڈ کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہم ان سے بہت سا کروڈ آئل امپورٹ کرتے ہیں جس کو ریفائن کرنے کے لیے ایک بڑی لارج سکیل کی 300,000 بیرلز کی ریفائنری کی انہوں نے بات کی ہے اور وہ ایم او یو انشاءاللہ سائن ہوگا اس دورے میں۔ پیٹرو کیمیکل کمپلیکس جو ہوتا ہے وہ ریفائنری کی ایکسٹینشن ہوتی ہے اور اس کے اوپر فیزیبلٹی بتائے گی کہ وہ اس پہ آگے کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ دوسرا بڑا ایم او یو جو ہے وہ اسی سے لنکڈ ہے، وہ انرجی سیکٹر کا ہے، لیکن وہ آلٹرنیٹ انرجی کا ہے جس میں سولر اور ونڈ انرجی ہوتی ہے، اس میں سعودی عرب انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہا ہے۔ اور تیسرا ایم او یو جو ہے اس وقت ہم نے نیگوشیٹ کیا وہ منرل ڈیولپمنٹ کا ہے کہ منرل سیکٹر کے اندر، کیونکہ سعودیز کی ایکسٹریکٹیو انڈسٹری میں خاصی ہارون صاحب، آئل ریفائنری گوادر میں ہوگی، فیزیبلٹی رپورٹ ابھی بننی ہے، لیکن سی پیک کے ساتھ گوادر جو ہے وہ لنکڈ ہے، چین کے اس پر اچھے خاصے تحفظات تھے، پھر چابہار پورٹ وہاں سے 70 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، ایران کے بھی کچھ تحفظات تھے کیونکہ سعودی عرب اور ایران کے جیسے تعلقات ہیں اس سے آپ کو پتہ ہے۔ تو کیا فیزیبلٹی رپورٹ جب بنے گی ان سارے تحفظات کو مد نظر رکھتے ہوئے بنائی جائے گی؟ پاکستان کے بہاف پہ تو یہ جو جیو پالیٹکس ہے وہ تو دنیا میں رہتی ہے۔ میرا جو اس میں فرض ہے کہ ریفائنری جو ہے اس کی فیزیبلٹی ٹیکنیکلی ساؤنڈ ہو۔ انہوں نے اس کے لیے ابھی اپنی جو ترجیح دی ہے وہ گوادر ہے۔ ابھی ٹیکنیکل سٹڈیز ہوں گی اس کا ایگزیکٹ لوکیشن کیا ہے، کہاں ہونی ہے، اور یہ ایک کیونکہ ارامکو ان کی بہت بڑی کمپنی ہے، وہ اس کو لیڈ کرے گی پاکستان کی طرف سے، منسٹری آف پیٹرولیم، ان کے سربراہ بھی آ رہے ہیں۔ آپ کا یہ سوال کہ ایگزیکٹلی بلوچستان میں کہاں لگتی ہے، سی پیک کا حصہ بنتی ہے یا نہیں، سی پیک اس سے ابھی کوئی ڈائریکٹ لنک نہیں ہے، ایک پروجیکٹ ہے۔ یہ میں تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کرتا جاؤں کہ جب بھی آپ انفراسٹرکچر ڈیولپ کرتے ہیں، چاہے پورٹ ہو یا سڑکیں ہوں، تو آٹومیٹیکلی اٹ شوڈ جنریٹ انویسٹمنٹ۔ تو میرے لیے خوش آئند بات تو یہ ہے کہ ایک اگر وہاں پہ گوادر میں انفراسٹرکچر ڈیولپ ہو رہا ہے تو ایک بڑا انویسٹر، ایک میجر انویسٹر۔ اچھا ہارون صاحب، بالفاظ دیگر چین کو کوئی تحفظات نہیں ہے، یہ جو معاہدے ہو رہے ہیں سعودی عرب کے، اسپیشلی جو گوادر میں آئل ریفائنری ہے، اسی لیے پاکستان اس معاملے پر آگے جا رہا ہے، ایم آئی رائٹ؟ بالکل، آئی ایم ناٹ اویئر کہ ان کو کوئی تحفظات ہیں، لیکن ایز اے رسپانسبل کنٹری ہمارا کام ہے کہ ہم ہر ایک کو
ٹرانسپیرنٹ طریقے سے اس کی صحیح انفارمیشن پرووائڈ کریں جتنا ہمارا نالج ہے. جہاں تک ٹیکنیکل نالج ہے وہ تو جی آئل کمپنیز کو زیادہ سمجھ ہے. اچھا، آپ نے تین ایم او یوز کا ذکر کیا. تیسرا آپ نے کہا کہ جی منرل ڈیولپمنٹ کا ریکوڈیک میں وہ پہلے بھی سعودیز انٹرسٹڈ تھے، تو کیا یہ بلوچستان کی طرف ہی یہ انویسٹمنٹ ہوگا؟ یہ ایم او یو بلوچستان تک لمیٹڈ ہے یا اکراس دا کنٹری ہے؟ کوئی اسپیسیفکس اس کی طے پائے ہیں ابھی تک؟ جی ابھی تک تو یہ اکراس دا پاکستان، جی پورے پاکستان کا ایک جنرل ایم او یو ہے. یہ ہمارے جو ابھی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے تحت یہ صوبے کا سبجیکٹ ہے. اچھا، جب وہ ایک اسپیسیفک انٹرسٹ شو کریں گے پھر ہم ان کو اس پرٹیکولر پروونس سے لنک کریں گے اور وہاں پھر ایک ایگریمنٹ ہوگا کہ کس ایریا میں جانا ہے، کس پروجیکٹ میں جانا ہے. ابھی تو ایک اوور آل سیکٹر کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ منرل سیکٹر کو ڈیولپ کرنے میں اچھا ہارون صاحب یہ تو بتائیں، جو جس طرح کی ہماری معاشی صورتحال ہو گئی تھی، سعودی عرب نے ہمیں $3 بلین دینے کا وعدہ کیا، دے بھی دیے، پھر ڈیفرڈ پیمنٹس پر آئل کی بات چلی، وہ بھی ہو گئی. یہ جو اچانک اتنی بڑی انویسٹمنٹ آ رہی ہے اب سعودی پاکستان میں، کچھ تو اس کی ہوں گی شرائط بھی. کیا انہوں نے جو پہلے شرائط تھیں جو پاکستان کو قبول نہیں تھی وہ ڈراپ کر دی ہیں، یا پاکستان نے ان کی وہی شرائط جو ہیں وہ مان لی ہیں؟ دیکھیں جی، جو بیلنس آف پیمنٹ ہے اس کو تو آپ، کیونکہ وہ تو شارٹ ٹرم ایکسپورٹ ہوتی ہے، اس کو اگر ہم اس سے علیحدہ کر لیں، جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے اس کی تو ایک ہی شرط ہوتی ہے کہ جی آپ کے انسینٹیوز ہمارے لیے ورلڈ کلاس ہوں، آپ ہمیں پیسہ جو بھی آپ کا قانون ہے اس کو پروٹیکشن دیں، آپ ہمیں لیبر اور زمین فراہم کریں، آپ ہمیں جو پروفٹس ہیں اس کو ریپیٹریٹ کرنے کی اجازت دیجیے. تو اس کے اندر تو کوئی ہڈن شرائط نہیں ہوتی. بیسیکلی کوئی بھی بڑا انویسٹر اس کا رائٹ ہے کہ ہوسٹ کنٹری، کیونکہ اس کے پاس 5-6 آپشنز ہوتی ہیں، اس نے پاکستان سے جو شرائط وہ مانگیں گے، آئی کین ایشور یو کہ وہ اکنامک اور کمرشل شرائط ہیں. اس کے اندر آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی ایسی ہڈن. اچھا ہارون صاحب، آپ نے جواب ویسے بالکل پیور اکنامک ٹرمز میں دیا ہے، لیکن اس ساری چیز کو پھر پاک سعودی دوستی اور تاریخی رشتوں کے ساتھ کیوں جوڑا جا رہا ہے؟ کیونکہ اگر دیکھا جائے تو اپریل میں سعودی عرب نے $44 بلین کی آئل ریفائنری کے علاوہ پھر پیٹرو کیمیکل کمپلیکس کی بھی ڈیل انڈیا میں سائن کی ہے. ویسٹرن انڈیا میں وہ بننے جا رہی ہے. وہ تو بزنس مائنڈڈ لوگ ہیں، اپنا وہ دیکھیں گے کیا ان کا انٹرسٹ ہے. تو یہ تاثر کتنی حد تک درست ہے کہ وہ پاکستان کے قریبی دوست ہیں، تاریخی رشتے ہیں، تو اسی لیے وہ ہماری مدد کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ تو آلموسٹ ٹرپل مدد انڈیا کی کر رہے ہیں، ہم سے زیادہ وہاں پر انویسٹ کر رہے ہیں. 100% اتفاق کرتا ہوں جی. دیکھیں دوستی جو ہے آپ کی وہ تو ہے اپنی جگہ، لیکن یہ ایک بزنس ٹرانزیکشن ہے جو سعودی عربیہ کا اگر آپ دیکھیں ایک ویژن 2030 ہے، جس میں انہوں نے، آپ نے جو آئل پروڈیوسنگ کنٹریز ہوتے ہیں ان کے بہت بڑے سوورن ویلتھ فنڈز ہوتے ہیں، وہ جو فنڈز ہیں اس کی انویسٹمنٹس کو خطے میں ڈائیورسیفائی کر رہے ہیں. اور جب بھی کوئی ملک اس پہ فیصلہ کرتا ہے اس کے ایک جیو پولیٹیکل آبجیکٹیوز بھی ہوتے ہیں، فارن پالیسی بھی ہوتے ہیں، لیکن مینلی وہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں کمرشلی اپنے آپ کو پوزیشن کیسے کرنا ہے. اب ہمارے لیے خوش آئند بات یہ ہے کہ اگر سعودی عرب نے، یو اے ای نے، ملیشیا نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ پاکستان میں لانگ ٹرم کمرشل انویسٹمنٹس کرنا چاہ رہے ہیں، جس سے ٹیکنالوجی بھی آئے گی، نوکریاں بھی آئیں گی اور ہمارے لیے سٹیک ہولڈر بڑھ جائیں گے لانگ ٹرم کے، تو ہمارے. اچھا ہارون صاحب، آخری سوال آپ سے کہ وال سٹریٹ جرنل میں لاسٹ منتھ ایک رپورٹ آئی ہے جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سعودیز اور یو اے ای نے پاکستان کو، عمران خان کو یہ اشور کرایا کہ ہم $30 بلین تک کی سرمایہ کاری بھی کریں گے اور پاکستان کو آسان شرائط پر، مارکر پر، کم مارکر پر قرضے بھی دیں گے. کتنی درست ہے یہ رپورٹ؟ کیونکہ آپ نے دونوں ممالک سے انویسٹمنٹ لانے میں ایک بڑا کلیدی کردار بھی ادا کیا ہے، یا یہ 30 بلین کا جو فگر ہے یہ ایگزیجریٹڈ ہے؟ کچھ طے پا چکا ہے، کچھ معاملات ہیں، کوئی فگر ہم کوٹ کر سکتے ہیں اس وقت؟ دیکھیں جی، ابھی تک کوئی نمبر لینا تو بڑا مشکل ہے. بیلنس آف پیمنٹ سپورٹ کے نمبرز تو آپ کے پاس ہیں، ٹھیک، لیکن یہ جو کیپٹل انویسٹمنٹ ہے یہ تو جب فیزیبلٹیز ہوں گی پھر ایگزیکٹ نمبر سامنے آئے گا. ابھی آن اے کنزرویٹو سائیڈ میرا خیال ہے کہ 10 جو بیلنس آف پیمنٹ سپورٹ کے بعد کیپٹل انویسٹمنٹ $10 سے $15 ارب کے درمیان ہمیں لگ رہی ہے جی. تو اس کو آپ ایڈ اپ کر لیں تو وہ تقریباً جتنا بھی. ہارون شریف صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. بورڈ آف انویسٹمنٹ کے چیئرمین تھے ہارون صاحب نے. بڑی امپورٹنٹ ایک بات کی کہ یہ جو سعودیز کے پروجیکٹ ہیں جو پاکستان میں وہ سرمایہ کاری کر رہے ہیں، گوادر میں آئل ریفائنری وہ لگا رہے ہیں،
بڑا کلیئرلی انہوں نے کہا کہ یہ ڈائریکٹلی لنکڈ نہیں ہے سی پیک سے. یہ جب ابھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ابھی مجھے پروڈیوسر نے بتایا کہ خبر یہ چل رہی ہے کہ اسد عمر صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے, سعودی میڈیا سے انہوں نے ابھی بات کی ہے تھوڑی دیر پہلے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی سی پیک منصوبوں میں سعودی سرمایہ کاری کا خیر مقدم کرتے ہیں. تو ہارون شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈائریکٹلی لنک نہیں ہے سی پیک سے, لیکن اسد عمر صاحب کہہ رہے ہیں کہ سعودی سرمایہ کاری کا. تو اس پر شاید جب وہ آئیں گے محمد بن سلمان صاحب تو کلیئرٹی آ جائے گی کہ کیا واقعی وہ سی پیک میں پارٹنر بننے جا رہا ہے یا نہیں. محیط یوسف صاحب نے ہمیں جوائن کیا, وائس پریزیڈنٹ ہیں ایشیا سینٹر کے یو ایس انسٹیٹیوٹ آف پیس کے. محیط, یہ جو کنفیوژن آ رہی ہے, پہلے یہ کہا گیا کہ سی پیک میں سعودی عرب بڑا پارٹنر ہوگا, یہ اس وقت کی بات ہے جب عمران خان نے پہلا وزٹ کیا تھا. پھر اس پر چائنیز کے کنسرن سامنے آئے, پھر گورنمنٹ جو ہے انہوں نے بیک ٹریک لیا کہ نہیں جی سعودی عرب پارٹنر بننے نہیں جا رہا. ابھی بھی اس وقت ہارون شریف صاحب کہہ رہے ہیں, چیئرمین بورڈ آف انویسٹمنٹ ہے, کہ جی کوئی ان کی انویسٹمنٹ ڈائریکٹلی لنک نہیں ہے سی پیک سے. اسد عمر صاحب نے ابھی یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ سعودی سرمایہ کاری کا خیر مقدم کرتے ہیں. یہ وجہ کیا ہے؟ کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ کیوں اس میں کنفیوژن دکھ رہی ہے؟ شکریہ عادل. نہیں, وہ ان کی بات نہیں ہوئی ہوگی, کافی دیر سے شاید کنفیوژن ہو گئی, کوئی ایسی بات نہیں. دیکھیے, بنیادی بات یہ ہے کہ سی پیک جو ہے اس میں دو اہم پلرز ہیں. ایک انرجی کے پروجیکٹس لگ رہے ہیں اور دوسرا راہداری ہے. سو آپ کی بہت سا روڈ انفراسٹرکچر بن رہا ہے, گوادر میں انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. اب اگر کوئی اور ملک آ کر گوادر میں آئل ریفائنری لگا رہا ہے تو ہمارا کام یہ دیکھنا ہے کہ جو سی پیک کے پروجیکٹس وہاں لگ رہے ہیں ان سے سینرجی ڈیولپ ہو. یہ نہ ہو کہ ڈپلیکیشن ہو, یہ نہ ہو کہ ایسی سائٹ ہو جہاں پہ ہمیں وہ فائدہ نہ ہو جو چائنیز انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. اب آیا وہ آپ سی پیک میں شامل کرتے ہیں یا نہیں, یہ کاسمیٹک بات ہے. کیونکہ دیکھیے, وہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ سی پیک کی تو آ ہی رہی ہے. ہاں, پولیٹیکلی سیاسی طور پہ اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سعودی عربیہ پارٹنر بن گیا سی پیک میں تو وہ بات درست نہیں ہے. ایسا کوئی معاہدہ نہیں طے پایا اور چائنیز نے کوئی ایسا سگنل نہیں کیا کہ وہ سعودی عرب کو برابر کا اس میں پارٹنر بنانا چاہتے ہیں. رہی بات انویسٹمنٹ کی, تو دیکھیے پاکستان کے مفاد میں تو بالکل واضح طور پہ عادل ایک بات ہے کہ دنیا کا جو ملک پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہے وہ سی پیک کے پروجیکٹ سے جڑی ہوئی انویسٹمنٹ ہو یا نہ ہو, پاکستان کو اس کا خیر مقدم کرنا چاہیے. کیونکہ اس وقت ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو ممالک سی پیک سے خوش نہیں ہیں وہ اس کو کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح نلیفائی کریں, کوئی کہتا ہے سیبوٹاج کریں. تو اگر آپ ان ملکوں کی بھی پرائیویٹ انویسٹمنٹ لے آئیں گے سی پیک سے لنکڈ یا ان پروجیکٹس میں جو سی پیک سے لنکڈ ہیں, تو ان کا انٹرسٹ ہوگا پاکستان کی اسٹیبلٹی میں, تاکہ ان کی انویسٹمنٹ جو ہے اس کا ان کو فائدہ ہو. تو یہ اچھا ٹھیک ہے. محیط, یہ بتائیے کہ محمد بن سلمان کا جو وزٹ ہے ایران سے, جس طرح سعودیز کے تعلقات ہیں, اس کو کیسے لیا جائے گا اگر وہ انویسٹمنٹ بھی کر رہے ہیں؟ ویسے تو ایرانین ایمبیسیڈر کی کل کی سٹیٹمنٹ ہے کہ جی پاکستان کے ساتھ جو بھی عرب ممالک اس وقت مدد کر رہے ہیں وی ویلکم اٹ, اور ہم اسے بڑی خوشگوار نظروں سے دیکھ رہے ہیں, اور اگر ایران سے سینکشنز ہٹ جاتی ہیں تو ہم بھی پاکستان کی اسی طرح مدد کرنے کے لیے جو ہے وہ آگے بڑھیں گے. لیکن پھر بھی چابہار پورٹ جو ہے وہ گوادر سے زیادہ دور نہیں ہے, اسی طرح چین کے اپنے انٹرسٹ ہیں. تو اگر پولیٹیکلی اس کو اینالائز کیا جائے تو خطے میں کیسے دیکھا جائے گا محمد بن سلمان کا اس طرح سگنیفیکنٹلی آنا اور اتنی انویسٹمنٹ کرنا پاکستان میں؟ یہ عادل, پہلی بات تو یہ واضح کر لیں کہ اگر سعودی عرب سے تعلقات جس طرف جا رہے ہیں جائیں گے تو ظاہری بات ہے ایران نالا ہوگا. اس پہ تو کوئی بحث نہیں ہو سکتی. ایران اگر سعودی عرب کا اثر و رسوخ بڑھتا دیکھ رہا ہے تو وہ خوش تو نہیں ہوگا. لیکن یہ کہنے کے باوجود میں یہ ضرور کہوں گا کہ بڑے عرصے بعد میں نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان نے اپنی خارجہ پالیسی کو اتنی ڈیفنس سے جو ہے وہ چلایا ہے پچھلے 3-4-5 ماہ میں کہ آپ نے مشرق وسطیٰ کے جو دراڑیں ہیں, جو فالٹ لائنز ہیں, ان کی دونوں طرف اپنے تعلقات ٹھیک رکھے. دوحہ آپ دیکھ رہے ہیں, قطر بھی وزیر خارجہ گئے ہیں, وہاں بھی بات چیت ہوئی ہے, اور یو اے ای اور سعودی عرب سے بھی تعلق ہے. تو اس میں ایران کی ناراضگی تو ہوگی, لیکن پاکستان کو دیکھنا ہے کہ کس طرح سعودی عرب کے ساتھ بھی کام کرے اور جب وقت آئے تو ایران کے ساتھ بھی کرے. اور مجھے لگتا ہے کہ ایک بہت مشکل فارن پالیسی کا مرحلہ ہے جو پاکستان نے کافی اچھی طرح ہینڈل کیا ہے ابھی تک. لیکن اس میں یہ کوئی ہمیں خام خیالی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم نیوٹرل ہیں. نیوٹرل ہم نہیں ہیں, وہ بالکل واضح ہے, لیکن بہرحال دونوں طرف تعلقات موجود رہنے چاہیے اور ابھی تک میرے نزدیک ہیں.
ہیں. موحید یوسف, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. بڑی بات میں ناظرین وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا, جس کے بعد بات ہوگی مومن ڈیم کے, جس کے ٹھیکے کے تنازع جو ہے وہ ابھی تک ختم نہیں ہوا. اس کا جو کانٹریکٹ ہے, چیئرمین وابڈا نے ایک اور تنازع کھڑا کر دیا ہے. اسی کانٹریکٹ کو لے کر ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. مومن ڈیم کی تعمیر کب شروع ہوگی؟ ایک متنازع ٹھیکہ ڈیم کی تعمیر میں رکاوٹ بن چکا ہے. اب تک 2 مرتبہ ڈیم کا افتتاح منسوخ کیا جا چکا ہے. حکومت کی جانب سے پہلے 2 جنوری کو ڈیم کا افتتاح کیا جانا تھا, لیکن وزیر اعظم کے مشیر رزاق داؤد کی کمپنی ڈیسکون کو ٹھیکہ دینے پر اپوزیشن کی جانب سے شدید تنقید کی گئی, جن کا موقف ہے کہ مومن ڈیم کا ٹھیکہ دیتے ہوئے قوانین کو نظر انداز کیا گیا. یہ کھلم کھلا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. اپوزیشن نے مطالبہ یہ کیا کہ مفادات کے ٹکراؤ کے باعث رزاق داؤد مستعفی ہوں. دوسری جانب رزاق داؤد نے یہ تو تسلیم کیا کہ وہ اب اپنی کمپنی کی چیئرمین شپ سے مستعفی ہو گئے ہیں, لیکن ابھی تک اس کے شیئر ہولڈرز بھی ہیں, اور بڑی بات کے ذرائع کے مطابق میجر شیئر ہولڈرز ہیں, یعنی منافع میں حصے دار ہیں. لیکن ان کا اصرار یہ ہے کیونکہ وہ اپنی کمپنی کی چیئرمین شپ سے مستعفی ہو چکے ہیں, اسی لیے سارے معاملے میں مفادات کا کوئی ٹکراؤ نہیں. میں تو کمپنی کو چھوڑ دیا. میں نے وزیر اعظم کو بتا دیا تھا کہ یہ ایک پوٹینشیل پرابلم آئے گا. میں تو اس میں سے بالکل نکل گیا ہوں, اور میرا کوئی لینا دینا ابھی ہے نہیں. میں شیئر ہولڈر ضرور ہوں, لیکن میرا کوئی ہاتھ مینجمنٹ میں نہیں ہے. وابڈا کے چیئرمین جنرل ریٹائرڈ مزمل حسین کی جانب سے گزشتہ روز سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے آبی ذخائر کے سامنے یہ انکشاف کیا گیا کہ اب تک ڈیسکون کمپنی کو باضابطہ طور پر ٹھیکہ نہیں دیا گیا, بلکہ عبدالرزاق داؤد کی کمپنی اور چائنیز کمپنی جو ہے ایک کنسورشیم کے ذریعے جنہوں نے وہ کانٹریکٹ حاصل کرنے کی انہوں نے بڈ دی ہوئی ہے. مذاکرات ان سے چل رہے ہیں کہ 309 ارب روپے کی بولی کو مزید کم کیا جا سکے, لیکن اس سے یہ بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ مومن ڈیم کا ٹھیکہ ڈیسکون کو ہی دینے کا اصولی فیصلہ کر لیا گیا ہے, اور اب تک حکومت اس متنازع معاہدے کو کم بولی پر لانا چاہتی ہے تاکہ اپوزیشن کی تنقید کو کچھ حد تک کم کیا جا سکے. لیکن اہم بات یہ ہے کہ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے ہی حکومت کو یہ مشورہ دیا تھا کہ ٹھیکہ دیے جانے کے باوجود بولی میں کمی کے لیے بات چیت کی جا سکتی ہے. قانون اجازت دیتا ہے تو وہ اجازت دیتا ہے, لیکن اس کی جو اسپرٹ ہے اور اس میں جو بتایا گیا ہے کہ اگر سنگل بڈ ہے تو آپ کے لیے جو پریفرڈ آپشن یہ ہے کہ آپ دوبارہ بڈنگ میں جائیں. ہیوجلی یہ ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے بڑا شارپ کہ سٹنگ ایک مشیر ہیں. الحمدللہ ہم نے پاکستان کے وسیع تر مفاد میں ایک نہیں درجنوں میں آپ کو گنا سکتا ہوں منصوبے بڑے بڑے اورنج لائن سے لے کے, اور بے شمار لاہور کے جو سیف سٹی ہے, رانا ثناء اللہ بیٹھے ہیں, یہ لا منسٹر تھے, اس بات کی گواہی دیں گے کہ ہم نے لوس بڈر سے ہم نے اربوں روپے کم کروائے, حالانکہ پیپر رولز کہتا ہے کہ the contract shall be awarded اور نیگوشیٹ نہیں ہوگی. سینٹ کی قائمہ کمیٹی کے دوران وابڈا کے چیئرمین کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا کہ ڈیسکون ملک کی سب سے بڑی انجینئرنگ کمپنی ہونے کے باوجود اتنا بڑا منصوبہ اکیلے مکمل کرنے کی قابلیت نہیں رکھتی, اور اسی لیے اسے چینی کمپنیوں کو بھی شراکت دار بنانا پڑا. ایک حیران کن بیان انہوں نے یہ بھی دیا کہ 2 سے 3 چینی کمپنیاں ہمارے ساتھ یعنی پاکستان کے ساتھ گیم کھیل رہی ہیں, کیونکہ بڑی یورپی کمپنیاں پاکستان سے جا چکی ہیں اور اب ہم پھنس چکے ہیں, ٹریپ ہو چکے ہیں. یہ آج چیئرمین وابڈا جو ہیں انہوں نے سٹینڈنگ کمیٹی کے سامنے یہ بیان دیا. حیران کن لیکن اہم بیان ہے. وابڈا کے چیئرمین یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ چینی کمپنیاں پاکستان سے کھیل رہی ہیں؟ ہم نے کوشش کی جنرل ریٹائرڈ مزمل حسین سے ان کا موقف لے سکیں. انہیں 3 سوالات بھجوائے, یہ سوال بھی بھجوائے گئے. پہلا سوال یہ تھا کہ کون سی چینی کمپنیاں ہیں جنہوں نے پاکستان کو پھنسایا ہے اور کیسے پھنسایا. دوسرا سوال میں نے یہ بھجوایا کہ چینی کمپنیاں پاکستان سے کیسے کھیل رہی ہیں, یعنی ان کا یہ کہنا تھا کہ گیم کھیل رہی ہیں تو ہمیں بتائیں کہ کیسے کھیل رہی ہیں. تیسرا سوال یہ تھا کہ کون چینی کمپنیوں کو اجازت دے رہا ہے کہ وہ پاکستان سے گیم کھیلیں, لیکن اب تک ہمیں ان کا کوئی جواب وصول نہیں ہوا. ہمارا پروگرام حاضر ہے, کل بھی وہ آ کے اپنا اس پہ موقف دے سکتے ہیں. اہم بات یہ ہے کہ اسی کمیٹی کے دوران آزاد سینیٹر احمد خان نے وابڈا کی جانب سے پروجیکٹس دیے جانے کے عمل میں خامیوں کی نشاندہی بھی کی. سینیٹر احمد خان نے کمیٹی کو بتایا کہ ایک ٹھیکیدار نے بلوچستان میں نولونگ ڈیم کی سب سے کم بولی 27 ارب روپے لگا کر نیلامی جیتی, جو بعد ازاں متنازع ہو گئی, اور 1 سال بعد
दोबारा नीलामी में उनकी अपनी कंपनी को 18 अरब रुपए की बोली देने के बावजूद ठेका नहीं दिया गया, बल्कि 1 साल पहले नीलामी जीतने वाली कंपनी को ही 17 अरब रुपए में ठेका दे दिया गया। इजलास में शिरकत करने वाले वापडा हुकाम ने सेनेटर अहमद खान के जो डैम की बोली के नताइज की उन्होंने तस्दीक की और बताया कि हतमी बोली 17 अरब की बजाय 19 अरब रुपए थी। इस कमेटी के दौरान इजलास के दौरान वापडा के चेयरमैन को बावर कराया गया कि जब प्रोजेक्ट्स को सदिया लगें तो फिर मीडिया को ये इल्ज़ाम देना दुरुस्त नहीं कि वो मुतनाज़ा बन रहा है। सेनेटर जानजेब जमाल दीनी जो कि कमेटी के अहम रुकन है, उन्होंने सवाल उठाया कि जब प्रोजेक्ट्स को शफाफ तरीके से हैंडल ना किया जाए तो फिर तनाज़ों में कुछ ना कुछ सदाकत ज़रूर होती है। सेनेट की कमेटी ने अहम सवालात उठाए हैं, इसी पर बात करेंगे। सेनेटर जानजेब जमाल दीनी साहब हमारे साथ कोयटा से बराह रास्त मौजूद है। सेनेटर साहब, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। ये इजलास में हुआ क्या, हमें बताइएगा। एक तो दो उसमें बातें थी, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पे वहां पे क्या बात हुई, दूसरी जो चेयरमैन वापडा ने इंकशाफ की है कि कुछ चाइनीज कंपनीज जो हैं उन्होंने पाकिस्तान को ट्रैप कर लिया है और वो पाकिस्तान से गेम खेल रही हैं। देखिए ना, एक बंदा जो है ना इस वक्त प्राइम मिनिस्टर के मशीर हैं और टोटली जो ना मतलब इन्वॉल्व है सिस्टम में, और उनकी कंपनी नो डाउट उनकी बड़ी कंपनी होगी, उसके अंदर है। लेकिन बुनियादी सवाल ये है कि क्या ये जायज है कि मैं एक स्टेशन से आउट हो जाऊं, उसकी जो ना एमडीशिप से आउट हो जाऊं, उसकी जो ना एडिशिप से आउट होकर फकत बेटे को दे दूं तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, असूलन जो ना उसे ये ठेका नहीं मिलना चाहिए था। लेकिन जहां तक जो है उसकी जो कंपनी का ताल्लुक है, मैं नहीं कहता कि उसकी कंपनी कमजोर कंपनी है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो है कंट्रैक्टर हैं ये लोग, इन्होंने पहले से डैम भी बहुत सारे बने हैं। डैम्स की अफादियत क्या होगी, उनकी स्टैंडर्ड क्या हो, वो तो दैट्स अनदर सॉर्ट ऑफ थिंग, उसे हम डिबेट कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो है ना आम A to Z सब ये कहते हैं कि ये ठेके मखसूसन जो है ना एज ए एडवाइज़र की हैसियत में उसे दिए गए। अब दूसरी बात सबसे बड़ी ये है कि जिसमें जो है ना वापडा की चेयरमैन ने भी जिसका एतराफ़ किया कि भाई हमारे यहाँ ख़राब पहलू ये है कि जब हम जो है ना दीगर कंसोर्शियम या दीगर कंट्रैक्टर्स, इंटरनेशनल कंट्रैक्टर्स को यहाँ पे मिला लेते हैं, उसमें ख़राब पहलू ये है कि ज़रूरी है नहीं कि इंटरनेशनल कंट्रैक्टर उस मतलब लेवल के हों, उनकी जो है ना अथॉरिटी और ऑथेंटिसिटी इतनी ज़्यादा हो कि वो हमारे कंट्रैक्टर से कुछ ज़्यादा ही काम करने वाले हों। चाइनीज़ तो चूँकि हमारे सिस्टम पे छाए हुए हैं, हमारे तमाम जो है ना A to Z जितनी भी जो है ना यहाँ पे कंट्रैक्ट हैं, बाद औक़ात हम बग़ैर जो है ना टेंडर के भी उन्हें बाज़ कंट्रैक्ट दे चुके हैं, दे भी रहे हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि चाइनीज़ के कंट्रैक्टर्स जो निहायत ही फेमस हों तो समझ आने वाली बात है। अगर वो फेमस है नहीं तो इस तरह जो है ना मेरे ख्याल जैसे कि पाकिस्तान में हज़ारों कंट्रैक्टर्स हैं, गवर्नमेंट कंट्रैक्टर्स हैं, इसी तरह चाइना में भी हज़ारों गवर्नमेंट कंट्रैक्टर्स होंगे। अगर वेस्ट वाले यहाँ पे आ नहीं रहे, अगर वो यहाँ पे कंट्रैक्ट लेने की कोशिश नहीं कर रहे, तो पाकिस्तान की जो है कोलेब्रेशन या उनकी अटैचमेंट किसी चाइनीज़ के साथ करवा दी जाए। अब ये सहारा लेते हैं चाइनीज़ के साथ, और हमने जो है ना ये बाइलास शायद बनवा दिए हैं हमने वापडा ने कि आप अकेले ये नहीं करवा सकते, तो आप इंटरनेशनली किसी कंट्रैक्टर को जो है अपने साथ मिलाएं। शायद इस जो है ना ज़रूरत के तहत उन्होंने चाइनीज़ को मिलवाया हो। अब ज़रूरी नहीं कि ये कंट्रैक्ट टोटली चाइनीज़ बनवाए। अब भी मुझे शक ये गुजरता है कि इसे बनवाएगा वही आपका पाकिस्तानी कंट्रैक्टर, डेस्कॉन ही बना लेगा। चाइनीज़ के अटैचमेंट मेरे ख्याल में इनकी एक रिक्वायरमेंट जो रखी गई थी, उस लिहाज से जो है ना अभी हमारी मजबूरी बन गई है कि कोई भी कंट्रैक्ट कहीं पे भी हो उसमें चाइनीज़ की अटैचमेंट हो। वैसे सेनेटर साहब ये तो फिर बड़ी अहम बात है, जहां तक मुझे समझ आ रही है कि चेयरमैन वापडा ने इसी कॉन्टेक्स्ट में बात की। ये जो मुमन डैम वाला ठेका है, जो रजाक दाऊद साहब की कंपनी है, उनको ठेका मिल रहा है, उसके साथ एक एक्सॉन नामी चाइनीज़ कंपनी है कंसोर्शियम में, वो भी आ गई। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा कि कुछ चाइनीज़ कंपनियां जो है पाकिस्तान को ट्रैप कर रही हैं, गेम खेल रही हैं पाकिस्तान के साथ। देखें जन बेसिकली जो है ना इशारे तो कहीं ना कहीं तो मिलते हैं ना, इनकी लिंकेज कहीं ना कहीं मिलती है। देखिए ना वापडा के चेयरमैन किसी और कंट्रैक्ट की तो बात कर ही नहीं सकते। अगर हो सकता है कहीं और इन्होंने जो है ना इस तरह की कंसोर्शियम बनाई हो, इस तरह का कोई अटैचमेंट बनाया हो, तो उसकी बात अलग है। लेकिन ज़ाहिरन मोमन डैम पे ही ये डिस्कशन उभर आई थी।
یہ سامنے چیزیں آ گئی تھیں کہ بھئی یہاں پہ جو ہے نا انٹرنیشنل کمپنی کے ساتھ ہی یہ ڈیم بنایا جا سکتا ہے ورنہ ڈیسکون اسے بنا نہیں پاتا. تو یہ تمام چیزیں جو ہے لگ یہ رہی ہیں کہ کچھ جو ہے نا انڈرسٹینڈنگ انڈر ٹیبل ہو چکی ہیں, اس کے توسط سے یہ گیم آگے چل رہا ہے, اور اس میں جو ہے نا میرے خیال میں اس کے ایونچولی نتائج ہمارے ملک کے لیے صحیح نہیں ہوگی. تو میں نے پہلے بھی کہا تھا, اب بھی کہتا ہوں کہ اگر ڈیسکون یا دیگر جتنی بھی کمپنیاں ہیں اگر ان میں یہ پوٹینشیل ہے, ان میں جو ہے نا یہ ہمت ہے کہ وہ بڑے بڑے ڈیم پہلے بنا چکے تھے تو یہ ڈیم بھی وہ بنا سکتے ہیں, لیکن فقط اس میں اوورسائٹ کی ضرورت ہے. سخت ترین آپ کے پاس جو ہے قوانین ہونی چاہیے, اسٹینڈرڈائزیشن جو ہے نا انٹرنیشنل لیول کی ہونی چاہیے. اب یہ تمام چیزیں ہوں گی تو ویل اینڈ گڈ, اس میں اعتراض کسی سینیٹر کو بھی نہیں ہوگا, گورنمنٹ کو بھی نہیں ہوگا. اچھا, یہ کمزوریاں جو ہے نا ہم خود پیدا کر لیتے ہیں, بعد میں ڈسکشن میں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے جمال دینی صاحب, تو یہ جو چیئرمین وابڈا نے جو 2-3 بڑے سخت تحفظات اور اعتراضات اٹھائے چائنیز کمپنی پر, اور آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اسی کانٹیکس میں مومن ڈیم کے کانٹیکس میں ہی بات ہو رہی تھی, تو کیا یہ معاملہ اب سینٹ میں بھی اٹھے گا یا قومی اسمبلی میں بھی آپ کی پارٹی یا مزید جو پارٹیاں ہیں وہ اس کو اٹھانے کی وہ کر رہی ہیں کہ جی جو چائنیز کمپنی ان کے ساتھ کنسورشیم میں آ گئی ہے اس پر اگر چیئرمین وابڈا اعتراضات اٹھا رہے ہیں, یہ تو پھر واقعی بڑے سخت تحفظات والی بات ہے. دیکھیں جی, اگر آج جو ہے نا ایک کمپنی چائنیز گورنمنٹ یا اس کی کمپنیز کا سہارا لے لیتا ہے تو کل دیر نہیں ہوگی کہ جتنے بھی کمزور کمپنیاں ہیں یا جنہیں اکثر جو ہے نا میرے خیال میں بیڈنگ نصیب نہیں ہوتی یا وہ جو ہے نا اس میں کوالیفائی نہیں کرتے, تو وہ بھی یہی سہارا لے کے کسی چائنیز دوسرے کمپنی کا جس میں یہ کوالٹی نہ ہو. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ چائنیز کمپنی کی کوالیفیکیشنز سامنے لائی جائیں کہ وہ کتنے کوالیفائڈ ہیں, آیا انہوں نے کتنے ڈیمز بنائے ہیں, ان کی کوالیفیکیشن کی ایک لسٹ ہونی چاہیے. پری کوالیفیکیشن ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں, جیسے کہ ہمارے ہاں پری کوالیفیکیشن کی خاطر جو ہے پوچھی جاتی ہیں اکثر. اگر اس طرح کی چیزیں چیئرمین وابڈا کے اگر شکوک ہیں تو اس پہ ہمارے تحفظات بھی ہیں. تو چیئرمین وابڈا معمولی آفیسر ہے نہیں, وہ نہایتی اہم آفیسر ہے پاکستان کے, اور خصوصاً وابڈا کے چیئرمین کی حیثیت میں اگر وہ یہ کہے جاتے ہیں, چاہے اس کے اشارے کسی اور کونے میں بھی ہوں, لیکن ہمیں اس بارے میں جو ہے نا کچھ زیادہ ہی انویسٹیگیٹو ہونا چاہیے. ٹھیک, انکویزیٹو, مطلب اگر ہم اسے آج سیک آؤٹ نہیں کریں گے تو آپ کے پاکستانی کمپنیز دیگر جو کوالیفائی نہیں کرتے, جنہوں نے کبھی ڈیم بنائے نہیں, جنہوں نے روڈز بنائے یا بلڈنگز بنائے, وہ بھی جا کے کسی چائنیز کمپنی کو ساتھ ملا کے ڈیمز پہ جو ہے کر کے جو ہے اسے لے لیں گے, اور بعد میں ڈیمز کی حالت کیا ہوگی وہ تو آپ کو پتہ ہے. ہمارے ہاں جو ہے نا اس بارے میں ہمیں جو ہے نا کچھ زیادہ ہی محتاط ہونا ہوگا. یہ بیان معمولی بیان نہیں ہے, اس بارے میں جو ہے نا ہمارے سب کے تحفظات ہیں, اور ہم اسے جو ہے نا نہایتی باریکی سے, اس کے باریک بینی سے اس پہ جو ہے نا نظر رکھے ہوئے ہیں, اسے ہم دیکھ لیں گے. شاید اس کی ڈسکشن آگے بھی چلی جائے, اسٹینڈنگ کمیٹیز میں چلی جائے یا سیشن میں بھی اس کا ذکر ہو, نیشنل اسمبلی میں بھی ہو. تو یہ اس بڑا سیریسلی سے لیں گے. سینیٹر جانزیب جمال دینی صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین, بڑی اہم یہ ڈیولپمنٹ ہے جس پر باقی میڈیا تو خاموش ہی لگ رہا ہے, لیکن اگر چیئرمین وابڈا نے سوالات اٹھا دیے ہیں, جو کنسورشیم بنی ہے مومن ڈیم کے لیے, رزاق داؤد صاحب کی کمپنی ہے, جو وہ کہہ رہے ہیں چیئرمین شپ سے تو وہ مستعفی ہو چکے ہیں, چھوڑ دیا انہوں نے, لیکن ابھی بھی ہی از ون آف دا میجر شیئر ہولڈرز, اور ان کے ساتھ جو چائنیز کمپنی آئی ہے اس پر اگر چیئرمین وابڈا نے سوالات اٹھا دیے ہیں تو یقیناً رزاق داؤد صاحب کو بھی جواب دینا پڑے گا, گورنمنٹ کو بھی جواب دینا پڑے گا کہ کیا ابھی بھی وہ یہ کانٹریکٹ ڈیسکون کو اور جو بھی کنسورشیم بنی ہے اس کو دیں گے. وقت وہ چاہتا ہے ایک بریک کا, جس کے بعد بات ہوگی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ذاتی اور سیاسی تنازع کا اکھاڑا کیوں بن گئی ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بات کریں گے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی. شیخ رشید صاحب وفاقی وزیر ریلوے ہیں, بڑے اہم رہنما ہیں اپنی ہی پارٹی کے, اور عمران خان کے بڑے قریبی دوست بھی سمجھے جاتے ہیں. وہ چاہ رہے ہیں کہ انہیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا ممبر بنایا جائے, لیکن اسد کیسر صاحب کے بقول اس سے ماحول پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا خراب ہوگا. لیکن پہلے یہ سنتے ہیں کہ شیخ رشید صاحب نے اسد کیسر صاحب کے بارے میں کیا کہا. خان کی حد تک تو میں ممبر ہوں جی. اب اسپیکر کا کیا مسئلہ ہے, یہ اللہ جانے کون بشر ہے. کوئی ثواب دیدی کوئی حق نہیں ہے اسپیکر کا کہ مجھے پبلک اکاؤنٹ سے روکے, لیکن میں ایک آدمی ہوں, میری اکیلی سیٹ ہے, میں مسئلے نہیں پیدا کرنا چاہتا. یہ پارٹی لیڈر کا رائٹ ہے کہ وہ کس کو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں بھیجتا ہے. اسپیکر کا کوئی اختیار نہیں ہے. بالکل
میں چیلنج کرتا ہوں کہ اسپیکر کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ شہباز شریف کو ریمانڈ میں بلائے. میں صرف اور صرف اس ملک میں عمران خان کی وجہ سے چپ ہوں. لوگ مجھے بے وقوف سمجھ رہے ہیں. میں 8ویں دفعہ ممبر گیا ہوں, یہ تو پہلی دفعہ پیدا ہوئے قومی اسمبلی میں آئے ہیں. ابھی تو یہ عمران خان کی وجہ سے قومی اسمبلی میں آئے ہیں. اگر عمران خان نہ ہوتا تو یہ کونسلر بھی کہیں نہ بن سکتے. اگر عمران خان نہ ہوتا تو اسپیکر قومی اسمبلی کونسلر بھی نہ بنتا. یہ کہنا ہے شیخ رشید احمد کا. اب پاکستان تحریک انصاف کے اندر ہی اختلافات پیدا ہو چکے ہیں. وہ بھی نہیں چاہ رہے ایک دھڑا پاکستان تحریک انصاف کا کہ شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے ممبر بنے. راجہ نیاز صاحب سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف کے, ان کا ورژن پہلے سنتے ہیں. شیخ رشید صاحب کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا ممبر بننے کی کوئی ضرورت نہیں. وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے معزز ممبران پی اے سی میں موجود ہیں, اور جو کوئی شہباز شریف جہاں پہ کوئی غلط کام کرنا چاہیں گے تو اس کے لیے ہم رکاوٹ بنے. ریاض سویتلانہ صاحب, another very senior member of parliament پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے. ان کا کیا موقف ہے شیخ رشید صاحب کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا ممبر بنایا جائے یا نہیں, وہ سنتے ہیں. آپ دیکھنے پہ پابندی نہیں ہے. پارلیمانی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں یا پارلیمانی روایات, کوئی وزیر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا ممبر نہ کبھی رہا ہے نہ بن سکتا ہے. یہ نان منسٹریل کمیٹی ہے اور کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, مفادات کا ٹکراؤ ہوگا اگر وزیر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا ممبر ہوگا. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا معاملہ طول پکڑتا جا رہا ہے. بات کریں گے وفاقی وزیر مملکت زرتاج گل صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. زرتاج گل صاحبہ, کیا معاملات ہیں یہ؟ ایک ایسی پارٹی کے رہنما جن کی صرف ایک سیٹ ہے, آپ کے اپنے لوگ نہیں چاہ رہے کہ وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں آئیں, تحریک انصاف ان کے نام پر متفق نہیں ہے, کیوں یہ معاملہ سنبھالا نہیں جا رہا گورنمنٹ سے؟ ہمارا موقف, اصولی موقف یہ ہے کہ 5 سالوں میں انہیں کے دور میں جو منصوبے ہوئے ہیں اسی کا قوم جو ہے وہ آڈٹ چاہتی ہے. تو وہ خود اپنے منصوبوں کو آڈٹ کیسے کریں گے جبکہ وہ خود نیب کے اندر بھی وانٹڈ ہیں. ان کے اوپر 46-47 کمپنیوں کے جو ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ ان کی انکوائری بھی ہو رہی ہے. ان کے جو بڑے بھائی نواز شریف صاحب ہیں, وہ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ وہ کس طریقے سے ڈسکوالیفائڈ ہوئے ہیں, اور سپریم کورٹ نے جن کے بارے میں سیسیلین مافیا کا کہا, پاکستان سے منی لانڈرنگ کی گئی, پاکستان سے پیسہ ڈرین کر کے باہر لے کر جایا گیا. اور ایک ایک منصوبے کے بارے میں اگر آپ آڈٹ کرنا شروع کریں تو پتہ چلے گا کہ بہت سارے ایسے منصوبے ہیں جس کا ایگزسٹنس کوئی نہیں ہے, پیسے کھا لی گئے ہیں, میگا پروجیکٹ اور میگا کرپشن. جہاں تک آپ نے ایک بندے کی بات کی ہے, ان کی شیخ رشید صاحب کی, دیکھیں شیخ رشید صاحب کے اوپر آپ کوئی بھی اعتراض کر سکتے ہیں. پولیٹیکل اپوننٹ کا ایک دوسرے کے اوپر زبان بازی, جملے بازی اور تقریروں کے اندر اور جلسہ اور پبلک اس کے اندر ایک دوسرے کے اوپر بات کرنا, یہ پولیٹیکل لوگوں کا کام ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ شیخ رشید صاحب کی کریڈیبلٹی کے بارے میں اسپیشلی کہ ان کے بارے میں دیکھیں زرتاج گل صاحب, شیخ رشید صاحب کی کریڈیبلٹی کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ. آپ کی پارٹی کے اپنے لوگ راجہ ریاض فتیانہ, بڑے سینئر رہنما آپ کے, دونوں شیخ رشید کے نام کے مخالف ہیں. پی ٹی آئی کے پہلے ہی 17 لوگ موجود بھی ہیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں. شیخ رشید صاحب اسد کیسر کے بارے میں انہوں نے جو کہا کہ اگر عمران خان نہ ہوتے تو وہ یونین کونسلر بھی نہیں بن سکتے تھے. اتنی سخت زبان وہ استعمال کر رہے ہیں اسپیکر کے خلاف, پھر بھی آپ چاہ رہی ہیں کہ وہ بنے پیک میں آ جائیں. جہاں تک اسپیکر صاحب کی عزت کے بارے میں بات ہے یا ان کی ایک چیئر کی جو عزت ہے, دیکھیں وہ تو چیئر کی عزت تو پوری قوم بھی کرتی ہے, اپوزیشن بھی کرتی ہے, ہم بھی کرتے ہیں, کیونکہ یہ اس کے بارے میں تو آپ ڈسپیوٹ کر ہی نہیں سکتے ہیں. کیونکہ جب اسپیکر منتخب ہو جاتا ہے تو وہ صرف ایک پارٹی کا نہیں ہوتا, وہ پورے ایوان کا کسٹوڈین ہوتا ہے. تو اس کی عزت کے بارے میں تو میرا خیال ہے کہ کوئی بات کرنی ہی نہیں چاہیے. جہاں تک اس کی بات ہے کہ جی کتنے ممبر ہیں ہمارے یا شیخ رشید صاحب کو ہونا چاہیے, میں سمجھتی ہوں کہ شیخ رشید صاحب کو اس لیے ہونا چاہیے کہ شیخ رشید صاحب ہو یا کوئی بھی ایکس وائی زی ہمارا ممبر ہو یا ہماری پارٹی کی کولیشن گورنمنٹ کا ہو, مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے, کور یہ ہے کہ جی پبلک آڈٹ چاہتی ہے جو پچھلے 5 سال میں, 10 سال میں, 15 سال میں جو اس قوم کے پیسے کو لوٹا گیا, جس طریقے سے ایسے منصوبے بنائے گئے ہیں. اگزامپل میں بہت سارے منصوبے کی آپ کو دے سکتی ہوں کہ جو 22 ارب سے شروع ہوئے 500 ارب کے اوپر جا کے ختم ہو گئے, 46 ارب سے شروع ہوئے 250 ارب پہ جا کر ختم ہوئے. تو وہ اتنی سارے مثالیں کہ اس کے بارے میں تو میرا خیال ہے کہ قوم چاہتی ہے کہ کیونکہ غریب ملک ہے, ہمارے ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے, تو وہ میرا خیال ہے کہ شیخ رشید صاحب اپنے آپ کو یہ سمجھتے بھی اور ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس کا احتساب بھی کر سکتے ہیں. اور ان کا اس کمیٹی کے اندر انہوں نے دیکھیں اگر کمیٹی کے ممبر ہی ویجیلنٹ نہیں ہوں گے, سوال جواب نہیں کریں گے, اور کیونکہ ابھی تک جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو جو چیئر کیا گیا ہے وہ تو صرف اور صرف اس لیے چیئر کیا گیا ہے
کہ اس کو ڈھال بنایا جائے, اپنی کرپشن کو چھپایا جائے. شہباز شریف صاحب نیب زرتاج گل صاحبہ آپ فرما رہی ہیں کمیٹی کے لوگ ہی ویجیلنٹ نہیں ہوں گے, آپ کی پارٹی کے 17 لوگ کمیٹی میں ہیں, آپ نے خود ان کا انتخاب کیا, اس کا مطلب تو یہ کہ وہ 17 لوگ ابھی تک ٹھیک سے کام نہیں کر رہے تھے اور اب شیخ رشید صاحب آ کر ان سے بہتر کام کریں گے. لیکن ایک دوسرا اصول بھی ہے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں کیبنٹ ممبر نہیں بیٹھتا, شیخ رشید صاحب کو استعفیٰ دینا پڑے گا. آپ کی پارٹی کے رہنما ریاض فتیانہ نے یہاں تک کہا کہ شیخ صاحب آئیں پیک میں بیٹھیں لیکن وزارت سے پہلے وہ استعفیٰ دیں. جہاں تک میں اس کی بات کر رہی ہوں کہ کوئی ممبر کام نہیں کرے, ممبر سارے کام کرتے ہیں, لیکن میں ویجیلنس کی بات کرتی ہوں. کچھ بہت زیادہ ایکٹیو ممبرز ہوتے ہیں اور کچھ کے آنے سے بڑا فرق بھی پڑتا ہے. شیخ رشید صاحب ان کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ سکتے ہیں, وہ جانتے ہیں, وہ ان کو پتہ ہے کہ شہباز شریف صاحب اور میاں نواز شریف صاحب نے آج تک کیا اس ملک کے ساتھ کارنامے کیا, آج تک انہوں نے ملک کو کس طریقے سے لوٹا ہے. ویسے تو یہ کہانی اب زبان سے عام ہے, ساری دنیا کو پتہ ہے, لیکن آڈٹ کا مطلب یہ ہے کہ آڈٹ ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے, قوم کو پتہ ہونا چاہیے کہ پیسہ کدھر گیا, کس کے جیب میں چلا گیا, کدھر کمیشن چلا گیا, کس منصوبہ کتنی دیر میں ڈیلے ہوا, کب اس کا مکمل ہوا اور اس کا پھر ملک کا کتنا پیسہ ہوا. جہاں تک اس کی بات ہے, میں نے جتنا اس کو پڑھا ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے ممبر کا, اور اس کا کوئی خاص اتنا رول نہیں ہے. آپ اس کے نیشنل اسمبلی کے نہیں دیکھیں, پی ٹی آئی کے, میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں, پی ٹی آئی کے 17 ممبرز ہیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں, تو اس کا مطلب تو یہ ہوا, آپ کے باتوں سے اندازہ لگ رہا ہے ان کی کارکردگی اتنی بہتر نہیں ہے, اور آپ سمجھتی ہیں کہ شیخ صاحب جب آئیں گے تو ان کی کارکردگی بھی ٹھیک کر دیں گے. لوہا لوہے کو کاٹتا ہے, میں تو یہ کہوں گی وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کس طریقے سے اور کس زبان میں بات کرنی ہے. وہ ان کے کرتوت بھی جانتے ہیں, اور میں سمجھتی ہوں کہ مجھے تو فلی ٹرسٹ ہے شیخ صاحب ان سے احتساب بھی کر سکتے ہیں, بات بھی کر سکتے ہیں. باقی ہمارے جتنے جو ممبر ہیں وہ بھی بہت اچھا کر رہے ہیں. لیکن اگر شیخ صاحب کی کارکردگی اتنی زبردست ہے تو پھر اسد قیصر صاحب سپیکر ہیں, کمیٹی میں شامل کرنے کے ان کے مخالف کیوں ہیں, اور اس کی وجہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اصل میں اندر کا ماحول خراب کرنے آ رہے ہیں شیخ صاحب. دیکھیں میں تو سمجھتی ہوں کہ ماحول تو ہر صورت میں خراب ہوگا, کیونکہ اصل جو بھی اگر آپ اس وقت پی ایم ایل این کی اسپیشلی پولیٹکس دیکھ لیں تو وہ ساری کی ساری پولیٹکس جو اس وقت ان کے ایوان کے اندر اور ایوان کے باہر چل رہی ہے وہ صرف اور صرف خاندان شریفہ کی کرپشن کو بچانے کے لیے چل رہی ہے. تو ماحول تو اٹسیلف خراب ہوگا. دیکھیں میں اگر ڈی جی خان سے 800 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے آتے ہیں ایوان کے اندر, تو میں یہ چاہتی ہوں نا کہ یہاں پہ گالی گلوچ نہ ہو, یہاں پہ ایک دوسرے کو گریبان نہ پکڑا جائے, بلکہ قانون سازی کی جائے, اس ملک کو کوئی فائدہ دیا جائے. لیکن جب میں آؤں تو وہ شور شرابہ, اور جب ان کی باری آتی ہے پی ایم ایل این کی, جب ان سے ہم سوال جواب کرتے ہیں 3 گھنٹے وہ نیب کو گالیاں اور اداروں کو گالیاں دیتے ہیں, جب ان کے سوال جواب کی آتی ہے باری تو وہ کیٹ واک اور واک آؤٹ کر کے چلے جاتے ہیں. میں صرف چند چیزیں آپ سے, میں تھوڑی سی چیز آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں. میں بھی جاننا چاہتی ہوں کہ اسلام آباد ایئرپورٹ کا منصوبہ انہوں نے 37 ارب کا کہا تھا کہ ہوگا, وہ 105 ارب میں کیسے مکمل ہوا, اور جو ایرو برج گرا تھا میں اس کا آڈٹ چاہتی ہوں کہ وہ انتہائی, اگر اس میں انسانی جانیں چلی جاتی ہیں تو پھر اس کا حساب کون دیتا. نندی پور کا منصوبہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے 22 ارب کے پیکیج کا اعلان کیا تھا, 100 ارب کے اندر وہ کیسے پہنچا. منگلا ڈیم کی جو ریزنگ کا منصوبہ تھا وہ 30 ارب کے اندر مکمل ہونا تھا, وہ 111 ارب کے اوپر کیسے پہنچا. نیلم جہلم منصوبہ جس کا سب سے زیادہ مجھے خیال اس لیے کہ میرے کلائمیٹ. چلیں زرتاج گل صاحبہ, تھینک یو سو مچ. وفاقی وزیر مملکت ہمارے ساتھ موجود تھیں, پیک پر بات ہو رہی تھی. آج کے پروگرام پر آپ کے فیڈ بیک کے منتظر رہیں گے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @بڑی بات. مجھے میری ٹیم سمیت اجازت دیجیے, خدا حافظ.